کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں، ہم اس بلند ذات کی حمد کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ وہ بہترین قول، عمل اور اخلاق کی رہنمائی کرنے والا ہے، وہ پاک ذات تابناک اخلاق عطا کرنے والی اور ادب و ذوق سے نوازنے والی ہے۔ اے میرے پروردگار، تیرے لیے نہ ختم ہونے والی پہ ہم حمد ہے، تو میرا کتنا برحق و زیبا معبود ہے۔ تیرے لیے وہ حمد ہے جسے ہم تیری بارگاہ میں نت نئی لطف و بشارت پانے کے لیے وسیلہ بناتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں بلند ترین احکام و اقدار سے مختص فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کامل ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، فضیلت و رفعت والے آپ کے اہل خانہ پر، نجابت و اخلاق والے آپ کے صحابہ پر، تابعین پر اور لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک روشنی تاریک کو مٹاتی رہے اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی کی بدولت آپ عزت و غلبہ کی بلندی تک پہنچیں گے اور امت اپنا سفر لائق تعریف پائے گی۔ بغیر تقوی کے بلند خاندانی شرافت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ فخر حاصل کرنے کے لیے عزت کی جستجو کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے باعزت انسان سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ مسلمانوں، قوموں اور سماجوں کی ترقی کے اسباب اور عظمت و تہذیب قائم کرنے کی بنیادیں ایک بے حد اہمیت کے حامل مسئلے پر توجہ دینے میں پوشیدہ ہیں، جو مسئلہ تہذیبی تعمیر اور سماجی اصلاح کے سفر کی بنیاد ہے، اور وہ مسئلہ اخلاق و اقدار، معتبر آداب اور بلند و بالا ذوق کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ اخلاق و اقدار ہر قوم میں اس کی عظمت کا عنوان، اس کی نیک بختی کی علامت، اس کی عزت کا تاج، اس کے غلبہ و اقتدار کا شعار اور اس کی فتح یابی اور قوت کا راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ بے شک عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اور یقیناً امتیں اس وقت تک ہیں جب تک اخلاق باقی ہیں، اور اگر اخلاق چلے گئے تو وہ بھی چلی گئیں، اور فرد و قوم کی درستی کا سبب اخلاق و اقدار ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے، تمہارے معاملے کی درستگی اخلاق پر موقوف ہے، اس لیے تم اپنے نفس کو اخلاق کے ذریعے درست کرو کہ درست رہو گے، اور اخلاق کی کمزوری ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، اور جو ہی امت اپنے اخلاق میں مصیبت کا شکار ہوئی، اس نے اپنی ہلاکت کا اعلان کر دیا، اور جب امت اپنے اخلاق میں مصیبت کا شکار ہو تو تم اس پر ماتم و نوحہ کرو۔ مسلمانوں، روشن اقدار اور پرکشش شاندار اخلاق کا مسئلہ، جو انسان کو اس کے طیش و غرور سے آزاد کر کے حق اور اس کے نور کے دائرے میں لے آیا، اور اس کی جہالت اور برائیوں کی قیدوں سے نکال کر اس کی پاکیزگی اور خوشی کی طرف لے آیا ہے، وہ یقیناً اس بات کے لائق ہے کہ اس کی یاد دہانی کرائی جائے، اس پر توجہ دی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ اور آپ کے شریف علم سے کہاں مخفی ہے کہ اقدار و فضائل کا گہوارہ اور بلند اصولوں اور اخلاق کی دلکش آغوش تنہا اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجیے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھی اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ لہذا مکارم اخلاق، اچھے آداب اور بلند اقدار ان بلند ترین اور شریف ترین چیزوں میں سے ہیں جن کی اسلام نے دعوت دی ہے، کیونکہ اسلام کو ایک ایسے منفرد اخلاقی نظام کا امتیاز حاصل ہے جہاں تک کوئی انسانی نظام نہ پہنچ سکا ہے اور نہ کبھی پہنچ سکتا ہے،
اور اسلام اس کی وجہ سے تمام انسانی نظاموں پر سبقت لے گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس دین میں اخلاقی روح صاف ستھرے عقیدے کے گوہر سے ماخوذ ہے، اور اسلام میں اخلاق کی عظمت و منزلت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کی مہم، اپنی دعوت کا مقصد اس عظیم جامع معنی کلمے میں محصور کر دیا: میں یقیناً مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اسے امام محمد بن مسند میں روایت کیا ہے: مجھے مکارم اخلاق ویسے ہی خوش کرتے ہیں جیسے تارک وطن واپسی اور ملاقات سے خوش ہوتا ہے۔ اور لوگ ہیں کہ اس کے حصے میں مال ہے تو اس کے حصے میں علم، تو اس کے حصے میں مکارم اخلاق۔ مومنوں کی جماعت، آداب و اقدار اس امت کے سلف کی اولین جماعت کی سیرت کی نمایاں نشانی رہے ہیں۔ انہوں نے ان پر قول، عمل اور رویے میں توجہ دی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تہذیب سکھلاتے جب وہ کسی ایسے تصرف کا ارتکاب کرتے جو ذوق و ادب کے منافی ہو۔ صحیحین میں عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بچہ تھا اور میرا ہاتھ تھالی میں بھٹک رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے بچی، اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور وہاں سے کھاؤ جو تم سے قریب ہو۔ پھر اس کے بعد میرا یہی کھانے کا طریقہ رہا۔ یہ اخلاق جب انہیں مکارم کے پانی سے سیراب کیے جائیں تو نباتات کی طرح اگتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ لوگ علم سے پہلے ادب سیکھتے تھے، اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا ہم بہت سے علم کی بنسبت تھوڑے سے ادب کے زیادہ محتاج ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ اور طریقہ تھا، اسی لیے وہ بلند ادب، بلند ذوق اور فراواں علم سے سرفراز ہوئی، اور پھر وہ لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق، سب سے بلند ذوق، سب سے زیادہ عطیہ والی اور عیدہ رسانی سے سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں حسن خلق خندہ پیشانی، عطیہ دینے اور اذیت روکنے کا نام ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، اخلاق ایک آسان چیز ہے، اور وہ ہے خندہ چہرہ اور نرم زبان۔ فخر کی نشانیاں جن کا نور جلوہ گر ہوا اور وہ عرب و عجم کی زبانوں پر جاری ہوئیں۔ اللہ نے جسموں کے لیے دلوں کی صورت گری نہیں کی، مگر صرف اس لیے کہ اخلاق اور فہم والوں کو بلندی عطا کرے۔ امت میں طاقت کا کون سا حصہ باقی رہ جائے گا اگر اس کے اخلاق کی جڑ اور اس کی امیدوں اور اقدار کی گھٹی کو زک پہنچے؟ سو جو لوگ رذائل کی طرف بھاگتے ہیں وہ یقیناً وہ لوگ ہیں جو اپنے سماجوں کے مضبوط کڑے کو توڑ رہے ہیں اور اپنی بلند امت کی رفعتوں کو پست کر رہے ہیں، اور آپ راستوں اور سڑکوں میں نہ ختم ہونے والا عجب دیکھتے رہتے ہیں۔ اس وقت ذوق عام کا کہاں خیال رکھا جاتا ہے جب آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر شرم و حیا کے برے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں اور برملا ایسی باتیں کرتے ہیں جو کانوں سے ٹکراتی ہیں اور جن کے سماع سے جمادات و حیوانات بھی شرما جائیں۔ اس سب کی اصل اخلاق سے لاپرواہی، ذوق عام کو نظر انداز کرنا اور ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ اور لوگوں میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی پوشاکوں اور مصلیوں کی خوشبو ختم کرنے والی موبائل رنگ ٹون کے حوالے سے مسجدوں اور بیڈ روم میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ محفلوں میں پہلی صف میں بیٹھ کر ڈھٹائی کے ساتھ بغیر کسی رو رعایت کی اور جرأت مندی کے ساتھ بغیر کسی مروت کی ایسی باتیں بگھارتے ہیں جو نہیں جانتے، اور ایسی چیزوں میں گفتگو کرتے ہیں جنہیں وہ اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ ہم ذوق کی گراوٹ اور نازیبہ اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔
کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا کام زیادہ خطرناک اور سنگین ہے، وہ الٹی چال چلتے ہیں اور راستے میں سیلاب کی طرح گھس جاتے ہیں۔ وہ کتنا بدقسمت ہے جو ٹریفک نظاموں اور سلامتی کے ضوابط کی مخالفت کرے اور تیز رفتاری اور جلد بازی کے کندھے پر سوار ہو اور حال اور مستقبل میں اسے اس وبال کے انجام کا شعور تک نہ ہو۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بازاروں اور راستوں میں کوڑے کرکٹ اور کچرے پھینکتے ہیں اور نفس اور ذات کا تھوڑا سا بھی جائزہ نہیں لیتے۔ اولاد عدنان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور ادنی ترین راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ پتہ چلا کہ راستے کی صفائی کو باقی رکھنا ایمان کے شعبہ جات اور نیکی اور احسان کے دلائل میں سے ہے، بلکہ یہ تو بدلہ دینے والے بادشاہ کا حکم ہے اور ہماری شریعت میں جو دلائل و براہین بھرے پڑے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اللہ سبحانہ نے فرمایا اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا اللہ نے کم یا بیش درستی کے بعد ہر کم یا بیش فساد سے منع فرمایا ہے۔ تمہارے لیے کھیت ہیں، ان کے پھول، خوشبو اور بھینی بھینی ہوا ہے اور گنگنانے والی بلبل ہے، اور تمہارے گرد پانی چمکدار چاندی ہے اور تمہارے اوپر سورج چمکتا ہوا سونا ہے، سو تم اس کے اوپر اپنی عقل سے سمجھداری کے ساتھ چلو۔ کشتی کھینا اس شخص کے ہاتھ میں ہے جو سمجھداری سے کام لے۔ اور بعض سماجی رابطے کی ویب سائٹوں اور انٹرنیٹ میں جو افواہیں اور جھوٹ اور مغالطہ پر مشتمل باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ صرف اور صرف اور لوگوں کی عزتوں پر کیچڑ اچھالنا، یہ سب کے سب صرف اور صرف سیاہ چہرہ اور تاریک تصویر ہیں جو شاذ عقل اور سمجھ والوں کے بگڑے ذوق کی عکاسی کرتی ہیں۔ امت مسلمہ باہم پیوست منفرد سماجی تانا بانا ایک اصلاحی سوچ کا محتاج ہے جس کا مقصد ذوق کو نکھارنا اور مہذب کرنا اور اسے دانش مندانہ شعور اور درست نظر کے مدارج تک پہنچانا ہو، تاکہ ہمارے حواس بلند ذوق اور ایسے پاک صاف ماحول سے لطف اندوز ہوں جن کے پھولوں سے نفس اور جن کی شادابی لمبے سائے اور صاف ہوا سے نظریں شادہ ہوں، اور جو شوق اور خوشی کو برانگیختہ کریں، جو سستی اور تکانوں کو دور کریں، جو نفسوں کو روشنی کی رونق اور اصلی اقدار کو پاکیزگی اور چمک کی دل فریبی عطا کریں، بلکہ وہ عطا کرنے والے خالق کی بڑائی بیان کرنے پر ابھاریں، اور پھر ہم اللہ کے حکم سے تفوق و کمال کے ٹیلوں پر براجمان ہوں گے اور اقتدار و عظمت کے اسباب سے سرفراز، اور اس وقت ہماری امت کو عالمی تہذیبی حاضری ہوگی اور ہر سائنسی اور علمی میدان میں سبقت حاصل ہوگی، اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے دونوں وحیوں میں برکت دے اور سید ثقلین کے طریقے سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت والجلال والے اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے روشن ترین اقدار کے ذریعے دلوں اور اعمال کو پاک کیا۔ میں اللہ سبحانہ کا اس کے مسلسل کامل ترین انعام پر شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے رب کا پاک درود نازل ہو آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ پر، اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کے بندو،
اللہ کا تقوی اختیار کریں اور آپ سب اچھے اخلاق و اقدار کے کڑوں کو مضبوط سے پکڑ لیں، کامیابی اور وسیع ترین عظمت حاصل کریں گے۔ ایمانی بھائیوں، امت کے چھوٹے افراد سے پہلے بڑے افراد کے درمیان اقدار کو مضبوط کرنا اور اخلاق کو بلند کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اس کا وقت آ گیا ہے، اور یہ بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اقدار کی حمایت کرنا فکر و روح میں شامل ہو، کاغذوں اور ہوا کے دوشوں پر نہ ہو۔ اقدار اور ذوق کی حمایت کرنا امت کو عظمت کی بلندیوں اور رفعت کے آسمانوں تک واپس لے جانے کا راستہ ہے، اور اسی لیے رعایا پر حکمران کی حکومت مصلحت سے جڑی ہوئی ہے کہ اصول کے تحت حکمران کے لیے روا ہے کہ وہ ذوق عام کی حفاظت کے لیے سخت قوانین بنائے، اور رعایا پر واجب ہے کہ وہ ایسی چیز میں باہم تعاون کرے اور ساتھ دے جس میں مفاد عامہ کی تکمیل ہو، اور ولی امر اور اصلاح کے سربراہ صبح و شام توفیق کی درستگی اور حفاظت ان کا شامل حال رہے کہ شاندار فیصلوں اور تابناک ہدایت جن کی خوشبو سے گوشے گوشے معطر ہو گئی اور غیرت مندوں کی روحیں شادہ ہو گئیں میں سے ذوق عام کا قانون صادر کرنا ہے، تاکہ معاشرے کے اقدار و عادات کا تحفظ ہو، لوگوں کی خصوصیات کی رعایت ہو، اور ہر اس شخص کو سزا دی جائے جو ایسی بات کہے اور ایسا کام کرے جو دوسروں کو نقصان پہنچائے یا تکلیف دے۔ خصوصاً عام جگہوں میں یہ ملک حرمین شریفین وہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ اس سبقت والے عمل کے ذریعے اخلاق و اقدار کا قانون بنا رہا ہے، تاکہ اقدار و اذواق کو فروغ دیا جائے اور آداب و اخلاق کا تحفظ ہو۔ جس دن انسان کا ماحول بدلے گا، اس کے مطابق انسان کے اخلاق بھی بدلیں گے۔ انسان کا ذکر اخلاق سے بلند ہوتا ہے، اور اخلاق سے اسے دنیا میں فضیلت و توقیر حاصل ہوتی ہے۔ اتنی بات ہوئی، اور آپ سب اللہ آپ پر رحم فرمائے اس ہستی پر درود و سلام پڑھیں جس کی قدر و منزلت دونوں جہاں میں بلند ہے، جو آل و صحابہ کے لحاظ سے مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ ایسا درود جس سے مشک و عطر کی خوشبو پھوٹے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے محکم تنزیل میں آپ کو حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اے میرے رب، تو ہر وقت درود و سلام نازل فرما مشفع پر، اور ان کی خوشبو ہم میں پھیلا دی، ان کے روشن اہل خانہ اور صحابہ پر جنہوں نے نبی کے عہد کی حفاظت کی اور ان کی پوری فرما برداری کی۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر عمر و عثمان و علی اور راضی ہو جا، اور تمام صحابہ سے اور تابعین سے راضی ہو جا، اور امہات مؤمنین سے راضی ہو جا، اور ان سے بھی راضی ہو جا جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو حق اور دین کے کلمہ کو سربلند فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اور تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو سربراہوں کو توفیق دے، ان کی اصلاح فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو توفیق عطا فرما، ایسے کام کی جس میں جو تجھے پسند ہو، جو تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ تو انہیں نیک اور تقوی کے کام پر لگا دے۔ اے اللہ تو حق پر ان کی مدد فرما، ان کی تائید کر۔ اے اللہ تو انہیں ان کے ولی عہد اور ان کے بھائیوں کو توفیق دے، ایسے کام کی جس میں مسلمانوں کی عزت ہو، اسلام کی عزت ہو، کا غلبہ ہو اور مسلمانوں کی صلاح ہو۔ اے اور اس کام کی توفیق جس میں شہروں اور بندوں کی بھلائی۔ اے اللہ تو ہمیں اچھے اخلاق
کی رہنمائی فرما، اچھے اخلاق کی طرف تیرے سوا کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو ہمیں برے اخلاق کو ہم سے پھیر دے، ہم سے برے اخلاق کو تیرے سوا کوئی نہیں پھیر سکتا۔ اے اللہ تو تمام مسلمانوں کے حالات سدھار دے۔ اے اللہ تو ان کے خون کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو فلسطین میں ہماری بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو مسجد اقصیٰ کو، اے اللہ تو مسجد اقصیٰ کو بچا لے۔ اے اللہ تو اسی قیامت تک بلند و بالا اور معزز بنا کے رکھ۔ اے اللہ تو ہمارے عراق میں جو بھائی ہیں ان کے لیے تو ہو جا۔ اے اللہ تو ان کے لیے امن و امان پھیلا دے، اور ہر جگہ مسلمانوں کے لیے تو امن و امان پھیلا دے۔ یا حی یا قیوم، اے اللہ تیری رحمت کے وسیلے سے تیری فریاد، تجھ سے فریاد کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو الہ ہے، اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما، ہمارے لیے بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہمیں مایوس نہ لوٹا، اے اللہ تو ہم پہ بارش نازل فرما، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو بخشنے والا ہے، ہم پر موسلادھار بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ تو حی قیوم ہے، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ سرحدوں پر جو ہمارے سپاہی ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کے شہداء کو قبول فرما، ان کے زخمیوں کو شفا دے، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، اور انہیں صحیح سلامت غنیمت کے ساتھ فتح یاب لوٹا دے یا ذی الجلال والاکرام۔ یا قوی یا عزیز، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، جاننے والا، ہماری توبہ کو قبول فرما، تو توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا، ہماری مغفرت پر ہمارے والدین اور ان کے والدین تمام مسلمان مردوں عورتوں کی، زندہ اور مردوں کی مغفرت فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم لاتے ہیں جو عمر کے متعلق بہترین انفارمیشن۔ اگر آپ کو بھی ایسی انفارمیشن چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو